السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ہے پاکستان کے سیٹلائٹ کے بارے میں جو کہ 2025 کے اندر ہی لانچ ہوا ہے۔ یہ سیٹلائٹ کب اور کیسے لانچ کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ سیٹلائٹ کی جتنی بھی معلومات ہیں وہ ہم اس ویڈیو میں جانیں گے، تو آخر تک دیکھتے رہیے۔ بیان العرض، پاکستان کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس نے 2025 کے اندر اپنا پہلا سیٹلائٹ اسپیس کی جانب بھیجا ہے۔ یہ دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اب مزید گروہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان نے یہ سیٹلائٹ جیوکوان سیٹلائٹ سینٹر، جو کہ ایک چائنیز کمپنی ہے، اس چائنیز کمپنی کے ذریعے پاکستان نے اپنا سیٹلائٹ اسپیس کی جانب بھیجا ہے، اور اس سیٹلائٹ کا نام ہے E01 سیٹلائٹ، جس کو 17 جنوری 2025 کے اندر لانچ کیا گیا تھا۔ پاکستان کے اندر ایک سیٹلائٹ کمپنی ہے جس کا نام ہے سپارکو۔ بیسیکلی یہ سپارکو نے سیٹلائٹ کو چائنا کے ذریعے اسپیس میں لانچ کیا ہے، اور سپارکو نے اس سے بھی پہلے بہت سے سیٹلائٹ اسپیس کے جانب بھیجے ہیں، جیسے کہ بدر 1، بدر بی، پاک سیٹ 1R، PRSS-1 اور پاک ٹیس 1A۔ یہ تمام سیٹلائٹس سپارکو نے ہی بھیجے ہیں، اور مستقبل میں سپارکو کے ذریعے اور بھی سیٹلائٹس لانچ کیے جائیں گے۔ اب ہم بات کریں گے جو E01 جو حال ہی میں پاکستان نے سیٹلائٹ لانچ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ بیسیکلی اس سیٹلائٹ کے 6 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد ہے نقشے اور زمینی سروے میں بہتری۔ اس مقصد میں پاکستان کے اندر جو ٹوپوگرافی، جس میں زمین کا استعمال کرنا اور زمین کی حفاظت کرنا، اور پاکستان کے اندر زمین کے جتنے بھی نقشے ہیں ان میں بہتری لانا اور اس میپ میں مزید ڈیٹیلز نکالنا، یہ تمام چیزیں اس مقصد کا حصہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو مقصد ہے ایگریکلچر مانیٹرنگ۔ اس مقصد میں فصلوں کی گروتھ، زراعت کی ترقی کے لیے فیصلے کرنا اور فصلوں کے متعلق کسانوں کو معلومات دینا، یہ تمام چیزیں اس مقصد کا حصہ ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو مقصد ہے وہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، جس میں فلڈ، زمینی اور قدرتی آفات اور دیگر زمین کے اندر جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی جائے گی اور نقوش بھی بنائے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پہ ہے اربن پلاننگ۔ اس مقصد میں جو شہری آبادی ہے اس کی مینجمنٹ اور کنٹرول کے لیے تصاویر کھینچے گا، جس سے شہر کی آبادی کو پلان کرنے کے لیے بے شمار معلومات ملیں گی۔ پانچویں نمبر پہ ہے انوائرمنٹل مانیٹرنگ، جس میں کلائمیٹ چینج، ڈیفورسٹنگ اور اس کے علاوہ جتنے بھی نیچرل ریسورسز ہیں، ان تمام چیزوں کو یہ سیٹلائٹ دیکھے گا۔ چھٹے نمبر پہ ہے نیشنل سیکورٹی، جس سے یہ سیٹلائٹ پاکستان کے بارڈرز اور دفاع کے لیے متعلقہ لوگوں کو اپلیکیشن دے گا، اس کی وجہ سے سیٹلائٹ کے ذریعے مزید سیکورٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہ تھے سیٹلائٹ کے تمام مقاصد اور مشنز۔ اب ہم بات کریں گے اس سیٹلائٹ کی خوبیوں کے بارے میں کہ اس کے اندر کوالٹی کیا ہے۔ سب سے پہلی خوبی کی بات کریں تو اس کے اندر ہائی ریزولیوشن آپٹیکل امیجنگ لگایا گیا ہے، جو کہ اپ ٹو 1 میٹر ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو خوبی بتائی جاتی ہے وہ ہے اس کے اندر اسپیکٹرل بینڈز، جو کہ مزید کئی گنا زیادہ تصاویر حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ 60 کلومیٹر چوڑا ہے، اور چوتھے نمبر پہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ 5 یا 4 دن کے اندر زمین کی اسی لوکیشن کے اندر ہی جتنی بھی امیجز ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، وہ ان تمام چیزوں کو بھیجے گا۔ پانچویں نمبر پہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ سن سنکرونس آربٹ ہے، یعنی جس میں ایک سیٹلائٹ لو لیول پر ارتھ میں آربٹ کرتا ہے، جس میں ایک سیٹلائٹ کم پاور کھائے گا اور لگاتار زمین کے ارد گرد چکر لگائے گا۔ اور آخری خوبی اس کی یہ ہے کہ یہ 650 کلومیٹر الٹیٹیوڈ رکھتا ہے، جس میں یہ زمینی چکر آرام سے کاٹ سکتا ہے۔ یہ تھی سیٹلائٹ کی خوبیاں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ایک سیٹلائٹ کو کتنے اخراجات لگتے ہیں، تو اس سیٹلائٹ کو چائنا کے ذریعے لانچ کیا گیا ہے، تو یہ کریڈٹ چائنا کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں انہی کی مدد سے پاسبل ہوئی ہیں۔ تو یہ تھی آج چھوٹی سی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کوئی غلط انفارمیشن میں نے دی ہے تو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔